السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اور اس مہینے میں ہم آج تیسرا روزہ مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آج کی اس مجلس میں روزے کے باطل کر دینے والے امور کیا ہیں اس پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ کے باطل کرنے والے جو امور ہیں وہ دو طرح سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ امور جس کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہوتا ہے۔ دوسرے وہ امور جس کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، قضا کرنا اور کفارہ دینا واجب ہوتا ہے۔ جن امور سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں قضا کرنا واجب ہوتا ہے، وہ ہیں جیسے مثال کے طور پر جان بوجھ کر کھا لینا، جان بوجھ کر پانی پی لینا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ جو آدمی روزے کے حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ غلطی سے اگر ایسا کام ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی کھا یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے عمدن قے کرنا۔ عمدن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جس آدمی پر قے غالب آ جائے اور اس سے قے ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ من زرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ القضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ کہا کہ جس آدمی پر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی پر قے غالب آ جائے اور قے ہو جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن جو آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس پر قضا ہوگا۔ تو عمدن قے کرنے سے روزہ قضا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے حیض اور چوتھی چیز ہے نفاس۔ یہ جب روزے کی حالت میں، روزے کے ایام میں روزہ رکھتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے کہ روزے کی حالت میں حیضہ ہو جائے یا نفاس کا آ جائے تو ایسی صورت میں اس کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، پھر رمضان کے بعد اس روزے کو مکمل کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ فذلک ان نقصان دینہا، تو یہ عورتوں کے دین میں اسی کی وجہ سے کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ روزہ حیض اور نفاس والی میں جب آ جائے تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کا قضا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی چھٹی چیز منی کا نکالنا شہوت کے ساتھ یا مستزنی کر کے منی کا نکالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کے تکمیل سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے
پانی نہیں پیتا ہے لیکن کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی کھانا اور نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے لیکن پانی پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تینوں چیز، اگر کوئی آدمی کھانا بھی روکے، پانی بھی نہ پیے لیکن نفسانی خواہشات کی تکمیل کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تینوں چیز کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی کھانا بھی سے بھی رکا رہے، پانی پینے سے یا کوئی بھی چیز پینے سے رکا، اپنے آپ کو روکے رکھے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بھی روکے، تب روزہ ہوگا. اسی طریقے سے ایسی غذا جس کا استعمال کرنے سے کھانے پینے کے برابر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی طاقت والی انجیکشن یا سوئی لگا لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے دوسرے ایام روزے کے رمضان کے بعد اس کو پورا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جان لیجئے کہ 3 چیز کا ہونا، روزہ باطل ہونے کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے. 3 شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ علم ہو، جانکاری ہو اس کے بارے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یاد ہو، ذکر ہو اس کا، یعنی یاد ہو وہ اس چیز کے بارے میں، اور تیسرا ارادہ کرے، یعنی ارادہ. 3 چیز اگر آ جائے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز اس سے ہمارے روزے میں خلل آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد اس کو جانکاری ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر اس کے بعد یاد ہو کہ یہ کرنے سے ہم کو ہمارا روزے میں نقصان آئے گا، اور تیسرا جان بوجھ کر کرنا، یہ تب جا کر کے اس پر روزہ باطل ہوگا. اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دوسری قسم میں نے بتایا کہ دوسری قسم وہ ہے جن کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے. وہ صرف ایک امر ہے اور وہ ہے بیوی کے ساتھ جمع کرنا. اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس پر جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور بعد میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن جو آدمی ایسا کام کر لیتا ہے اس کے ساتھ 5 چیزیں مرتب ہوتی ہے. پہلی چیز یہ کہ اس کو گناہ ہوگا، دوسرا روزہ فاسد ہوگا، تیسرا اس دن کا روزہ توڑنا ہوگا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ روزہ قضا کرنا ہوگا، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کفارہ دینا ہوگا. تو یہ 5 چیزیں ایسے شخص پر مرتب ہوتے ہیں جو اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اگر ایسا کام ہو جائے، جمع کر لے بیوی سے رمضان کے دنوں کے اندر، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ پہلے ایک غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پے در پہ 60 مسکین کا کھانا کھلائے، اور اس کا مطلب پے در پہ 2 مہینے کا روزہ رکھے. 2 مہینے کا، اگر 2 مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے اور بیچ میں 40 روزہ مکمل کر لیا، 50 مکمل کر لیا، 51 روزے کے وقت میں وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر وہاں سے 1 شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے، صرف 1 دن باقی ہے 2 مہینہ مکمل کرنے میں، لیکن توڑ دیتا ہے، نہیں کہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے، تو پھر اس کو وہاں سے 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا. اور تیسری چیز ہے 60 مسکین کا کھانا کھلانا. تو پہلے یہ ہے کہ آدمی کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پے در پہ 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکین کا کھانا کھلانا پڑے گا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، اس کو قضا کرنا ہے، روزہ پورا کرنا پڑے گا. لیکن جو آدمی بھول کر کے غلطی سے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آج روزہ ہے لیکن غلطی سے کر بیٹھتا ہے یہ کام، تو اس کے لیے ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کو قضا کرنا پڑے گا، اس پر کفارہ نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی جمع کرے تو میاں بیوی میں سے کون قضا کرے گا، کفارہ دے گا، یا قضا کفارہ دونوں کو دینا پڑے گا؟ راجح مسئلہ یہی ہے کہ بیوی کو قضا کرنا ہوگا روزے کا، اور شوہر کو قضا کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. یہی راجح مسئلہ ہے کہ مرد ہی پر کفارہ دینا پڑے گا اور قضا کرنا ہوگا. تو مرد کے لیے 2 چیز، ایک قضا کرنا ہوگا اور کفارہ دینا ہوگا، اور عورت کے لیے ایک ہی ہے کہ اس کو قضا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.